أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم۔ یہود و نصارہ کے حالات تسلسل سے ذکر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ زیر درس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی حد درجہ بے باکی ذکر کی گئی۔ اللہ کے متعلق ان کا توہین آمیز جملہ نقل ہوا جس میں ان کا کہنا تھا ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ باوجود ان ناگفتہ بھی حالات کے، ان کی اس حد درجہ کی بے شرمی بے باکی کے، آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ کے ذریعے انہیں پھر سے دعوت دی جا رہی ہے، ہدایت کا رستہ دکھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، تبلیغ اسی کا نام ہے۔ تبلیغ میں مایوسی نہیں، داعی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں، یہ ان کی خیرخواہی میں کہا جا رہا۔ کاش یہ حق کی طرف لوٹ آئیں، کاش یہ صحیح ایمان لے آئیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ پر اترنے والی پاک کتاب پر ایمان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی ذات پاک پر ایمان، پھر رب سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس سے پہلے جو بھی گناہ کیے اللہ فرماتے ہم مٹا دیں گے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں کے باغات میں، جنت میں داخل کریں گے۔ جب تک کوئی زندہ ہے، بڑے سے بڑا مجرم، یہ آفر ہر ایک کے لیے، مجرم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی شرمسار ہو کر آئے، توبہ کرے تو حق تعالی شانہ کی رحمت اسے مایوس نہیں کرتی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اہل ایمان کا اہل کتاب کا ایمان لانا، قرآن پاک کو سچی کتاب ماننا، تورات و انجیل کو حق ماننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تورات کو مانتا، میں انجیل کو مانتا، اگر وہ تورات اور انجیل کو حقیقت میں مانتا ہے تو اسے قرآن پاک پر بھی ایمان لانا پڑے، اس لیے کہ تورات و انجیل میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق علامات، بشارات موجود۔ تو اگر آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں، آپ پر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں، تو تورات پر ایمان کیسے ہوا، انجیل پر ایمان کیسے ہوا؟ تورات و انجیل پر ایمان ہے، اگر ہے، تورات و انجیل کی مانتے ہیں اور اس کی روشنی میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، آپ کی رسالت کو مانتے، آپ پر اترنے والی قرآن کو مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ نے اب حالات میں جو تنگی لائی تھی وہ دور فرما دیں گے، اللہ ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیں گے، تنگی ان کی دور ہو جائے گی، اوپر سے بھی رزق برسے گا، نیچے زمینوں سے بھی اللہ رزق نکالیں گے۔ منہم امت مقتصدہ، سارے یہودی ایسے بدبخت نہیں، ان کے اندر ایک گروہ ہے جو میانہ روی پر ہے، سیدھی راہ پر ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں، جیسے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہودی المذہب تھے، لیکن آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت ان میں سے برے اعمال کرنے والی ہے۔ بہرحال آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں پھر سے دعوت دی گئی، تبلیغ میں مایوسی نہیں ہے، داعی نے اپنا کام کرنا ہے، کافر جیسا بھی بڑا کافر کیوں نہ ہو، گناہگار کتنا ہی باغی نافرمان کیوں نہ ہو، دعوت جاری رہے گی، تبلیغ جاری رہے گی، اس میں مایوسی نہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔